علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بشريك به اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے گئے اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے یہ ہے، اور 5 ارکان میں سے ایک رکن مال کی زکوٰۃ ہے، جس کا تعلق رمضان سے تو نہیں ہے، لیکن اہل اسلام اسے بھی رمضان میں ہی زیادہ تر ادا کرتے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت رمضان میں بھی ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اللہ رب العزت کا قرآن میں ارشاد ہے کہ اور فلاح پا گئے وہ لوگ، فلاح پاتے ہیں وہ لوگ، فلاح یافتہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جس طریقے سے رمضان کے روزے فرض ہیں، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، مال ہونے کی صورت میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار فرض ہے، اسی طریقے سے مالدار آدمی پر اپنے مال کی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ مالدار آدمی کے مال کی زکوٰۃ جب تک مالدار کے پاس ہے تبھی تک وہ زکوٰۃ ہے، جیسے ہی اسے کسی غریب کے ہاتھ پر رکھ دیا، غریب کو مالک بنا دیا، تو اب وہ زکوٰۃ نہیں رہ گئی بلکہ وہ اس کی ملکیت ہو گئی۔ مالدار آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ اور اس زکوٰۃ کی رقم کو مسجد میں دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، لیکن وہی رقم جو مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ کسی غریب کے حوالے کر دے، کسی غریب کے ہاتھ پر رکھ دے، اسے اس کا مالک بنا دے، تو اب وہ غریب آدمی اسی رقم کو مسجد کو دے سکتا ہے، یہ لینا جائز ہو جائے گا۔ لہذا مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا مال ہے، آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ رکھی اور زکوٰۃ دی نہیں، اور اس مال کو معاذ اللہ ہم نے اور آپ نے کھا لیا، تو ہم نے اپنے ہی مال کی زکوٰۃ کھا لی، لیکن اگر وہ مال آپ نے غریب کو دے دیا تو اس نے زکوٰۃ نہیں کھائی بلکہ اس نے اپنا حق کھایا۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو آپ زکوٰۃ کی مال سے کسی غریب آدمی کی دعوت کر دیں، اب وہ آپ کے ہاں آئے دعوت کھانے اور دعوت کھا کر کے چلا جائے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لیکن اسی غریب آدمی کو آپ نے کھانے کا مالک بنا دیا، دعوت پہ آپ نے بلایا اور کہا کہ یہ کھانا ہے تمہارے لیے، اس کھانے کے تم مالک ہو، اب چاہے تم یہاں کھاؤ یا کھانا گھر لے کر کے چلے جاؤ، اپنے بال بچوں کو کھلا دو یا کھانا کسی کو لے جا کر کے بانٹ دو، تو اس کھانے کے مالک ہو، اب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بڑا حساس مسئلہ ہے زکوٰۃ کا، تو اسے جاننے کی ضرورت ہے اور پورے طور پر اسے نکالنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی تو ہم نے زکوٰۃ خود کھا لی، اور اگر ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی، ہمارا غریب بھائی اگر اس مال کو کھا رہا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں کھا رہا ہے بلکہ وہ اپنا حق کھا رہا ہے، اسے اللہ و رسول نے یہ حق اسے عطا کیا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم
جو اپنی امت کو دیا اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ زکوٰۃ میں نے ابھی بتایا کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن ہے، ایک فریضہ ہے، لیکن یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فریضے سے مستثنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نہ تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اللہ کے اور زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ یہ مال کی میل ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے مال میں میل نہیں ہوتا، ان کا مال پاک و صاف ہوتا ہے، صاف و شفاف ہوتا ہے، ان کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زکوٰۃ لے نہیں سکتے، اور صرف زکوٰۃ اللہ کے پیغمبر نہیں دے سکتے بلکہ آپ کی اولاد بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ صرف اولاد تک ہی معاملہ محدود نہیں ہے بلکہ آپ کے خاندان پر زکوٰۃ حرام ہے۔ آپ کا چچا زاد بھائی بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، آپ کے چچا کا لڑکا بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ لہذا حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا کا نام حضرت ہاشم ہے، تو بنو ہاشم آپ سنتے رہتے ہیں، بنو ہاشم یعنی آپ کے پردادا کی اولاد سے جو خاندان چلی ہے، آپ کے پردادا سے جو خاندان ہے، اس پوری خاندان پر زکوٰۃ حرام ہے، زکوٰۃ لے نہیں سکتے۔ لیکن قربان جائیے کہ زکوٰۃ وہ لے تو نہیں سکتے لیکن زکوٰۃ ان کی اولاد کو بھی دینی ہے۔ پیغمبر اسلام نہ زکوٰۃ دیں گے نہ زکوٰۃ لیں گے، لیکن ان کی اولاد اور ان کی خاندان زکوٰۃ لے نہیں سکتی، لیکن وہ اگر صاحب مال ہے تو انہیں زکوٰۃ دینی ہے۔ حضرات محترم، یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد زکوٰۃ نہیں دے سکتی، عباسی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، عقیلی کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ حضرت علی کی اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، حضرت فاطمہ کی اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ معاملہ کیوں ہے؟ یہ معاملہ اس لیے ہے کہ کوئی دنیا میں یہ کھڑا ہو کر کے الزام نہ لگا دے کہ پیغمبر اسلام نے اسلام کی بنیاد اس لیے رکھی ہے، دین اس لیے چلایا ہے، زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا ہے کہ تاکہ وہ اپنے خاندان کی پرورش کر لیں، اپنے خاندان کے لیے مال اکٹھا کر لیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے کہ کوئی دنیا سے اٹھ کر کے کھڑا ہو کر کے یہ پیغمبر اسلام پر الزام لگا دے کہ انہوں نے اپنے خاندان پالنے کے لیے، اپنا خاندان پالنے کے لیے، اپنی اولاد کی پرورش کے لیے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پورے خاندان کو زکوٰۃ سے مستثنا کر دیا۔ کیا رسول خدا کی خاندان غریب نہیں ہو سکتی؟ سید غریب نہیں ہو سکتا؟ عباسی غریب نہیں ہو سکتا؟ غریب ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، لیکن غریب ہونے کی حالت میں وہ فاقہ کر لے لیکن وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سخت قانون ہے اپنے خاندان کے لیے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ رسول زکوٰۃ نہیں لیتے، رسول کی خاندان زکوٰۃ نہیں دیتی، اور رسول کو زکوٰۃ دینا نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پورے فریضے سے بری ہے۔ نماز ہم پر فرض ہے، رسول پر بھی نماز فرض ہے۔ زکوٰۃ حج کرنا صاحب مال ہونے کی صورت میں ہم پر فرض ہے، رسول پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ رمضان کے روزے رسول پر بھی فرض ہیں، لیکن زکوٰۃ رسول پر فرض نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے مستثنا ہیں، اور یہ زکوٰۃ کا نظام دیکھا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسلام کے پاس ہے۔ اور ہماری جب حکومتیں ہوا کرتی تھی اسلامی، تو اس میں ایک محکمہ ہوا کرتا تھا اس کا بیت المال کا۔ بیت المال میں زکوٰۃ جمع ہوتی تھی اور حدود سلطنت کے غربا اور مساکین کا وہ حق ہوا کرتا تھا، اس کے مصارف میں یہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جاتی تھی۔ لیکن
اب چونکہ حکومت اسلامی جو ہے ہمارے یہاں ہے نہیں، اور تنظیمی طور پر بھی ہمارے یہاں کوئی اس کا رواج اور اس کا چلن نہیں ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں کچھ ہے، سنا جاتا ہے، لیکن دوسری قوموں میں یہ ساری چیزیں چلی گئی۔ مسواک کرنا ہمارے لیے سنت تھا، لیکن اب اکثریت دیکھا جاتا ہے کہ مسواک دوسری قوم کرتی ہے، مسلمان بہت کم کرتی ہے، ماشاء اللہ۔ زکوٰۃ کا نظام اس لیے تھا کہ تنظیمی طور پر اپنے غربا اور مساکین بھائیوں کی مدد کی جائے اور انہیں اس لائق بنایا جائے کہ سال دو سال کے بعد وہ خود اس پوزیشن میں ہو جائیں کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینے لگے۔ لیکن ہمارے یہاں بالکل ہماری قوم اس سے آری ہے اور دوسرے لوگوں میں یہ چیزیں چلی گئی۔ آپ مثال کے طور پر سکھوں کو دیکھ سکتے ہیں، کوئی سکھ بھی نہیں مانگتا، کوئی سکھ اپنے سکھ بھائی کو غریب نہیں رہنے دیتا۔ ایک قوم میمن پائی جاتی ہے، میں نے دیکھا تو نہیں، سنتا ہوں ممبئی وغیرہ میں، پاکستان وغیرہ میں یہ قوم پائی جاتی ہے۔ میمن اپنے برادری کو، اپنے خاندان کو وہی غریب نہیں رہنے دیتی۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے مالدار ایسے ہیں جو زکوٰۃ کو نکالتے ہیں، صحیح طور پر نکالتے ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں جو زکوٰۃ ہی نہیں نکالتے ہیں، بہت ایسے ہیں جو زکوٰۃ پورے طور پر نہیں نکالتے ہیں، اور ادھر سے معاملہ یہ آتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ زکوٰۃ لینے والے ہیں جو زکوٰۃ لینے کے اہل نہیں ہیں، وہ زکوٰۃ لے کر کے غریبوں کا حق مارے جاتے ہیں۔ دونوں طرف سے یہ خرابیاں ہمارے یہاں پائی جا رہی ہیں۔ 20 سال سے جو آ رہا ہے، ہمارے دادا دیتے تھے تو ہمارے والد دیتے تھے، ہماری دادی دیتی تھی، ہماری امی دیتی تھی، اور آتے میں ہر سال آتا تھا یا میں ہر سال آتی تھی، آپ کی دادی دیتی تھی تو ہمیں دل دیجیے، آپ کی امی دیتی تھی تو آپ دے دیجیے۔ 20 سال سے 25 سال سے یہ سلسلہ چلا رہا، اور یہ تا عمر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ملتا، شاید کوئی ماشاء اللہ مل جائے کہ ہم پہلے زکوٰۃ دینے کے اہل تھے، اب ہمارا بچہ اس لائق ہو گیا ہے کہ ہمارا بچہ کمانے لائق ہو گیا ہے، ہم صاحب مال ہو گئے ہیں، ہم پر خود زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، ہمیں زکوٰۃ لوگوں کو دینی ہے، ہم نہیں لے سکتے۔ ایسے بہت کم لوگ۔ تو خرابی دونوں طرف سے ہے، مالداروں کی طرف سے بھی خرابی ہے اور لینے والوں کی طرف سے بھی یہ خرابی ہے، تاکہ یہ خرابی ہے جس کی وجہ سے اس کا سلسلہ صحیح نہیں ہو پا رہا ہے۔ صرف محلے کے طور پر اگر آدمی دیکھے، اپنے اپنے خاندان کے طور پر اگر اس زکوٰۃ کا صحیح استعمال کرے تو معاشرے سے، قوم مسلم سے بہت حد تک غربت مٹ سکتی ہے، بہت حد تک غربت مٹ سکتی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس پر بھی پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کم از کم ہم اپنے محلے اور اپنے خاندان کو تو اس طور پر دیکھیں کہ کون اس لائق ہے، کسے دیا جائے، کسے اس طور پر کاروبار کرا دیا جائے، مالدار بنا دیا جائے، تاکہ وہ آگے چل کر کے زکوٰۃ دینے کا اہل ہو جائے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ تقریر جو زکوٰۃ کی میں اہمیت بتا رہا ہوں، مدرسہ چلانے کے لیے نہیں بتا رہا، پوری تقریر میں میں نے مدرسے کا نام نہیں لیا، پورے رمضان میں میں نے آپ سے لاؤڈ اسپیکر سے نہیں کہا ہے کہ ہمارے مدرسے کو آپ زکوٰۃ کی رقم دیجئے، رسید کٹائیے۔ پورے رمضان میں کسی تقریر میں میں نے نہیں کہا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ غریبوں کو دیجئے، غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو، غربت کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ دوسری قومیں ہم سے سبق سیکھ کر کے اپنی قوم کو خوشحال بنا چکی ہیں، لیکن ہم نے اب تک، ہمارے پاس یہ فرض کے طور پر فریضہ اللہ کے پیغمبر نے جو ہے ہم پر دیا ہے، لیکن ہم نے اس فریضے کا صحیح استعمال کر کے اپنے معاشرے سے اور اپنی قوم سے ہم نے اپنی غربت کو ختم کر پایا۔ وقت چونکہ بالکل ختم ہو چکا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ مولا تعالیٰ آگے ہوتی رہیں گی۔ استغفر اللہ ربی من کل